السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ میاں نواز شریف کے معاملے میں ہاتھ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے برطانیہ سے میاں نواز شریف کو ڈیپورٹ کرانے کے لیے برطانوی حکومت کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ کیا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ اصل میں، اس پر آج بات کریں گے۔ رضا کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کھٹری صاحب ہمارے چینل پر آتے رہتے ہیں، بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں۔ کھٹری صاحب نے آج کل اپنا چینل بھی شروع کیا ہوا ہے یوٹیوب، جہاں تک JAHAN اسپیس TAK، اور کھٹری صاحب کو جو لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ کھٹری صاحب کے چینل پر جا سکتے ہیں، ان کو سن سکتے ہیں۔ کھٹری صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ بہت شکریہ سر۔ سر، ان دنوں میں جب میاں نواز شریف چلے گئے تھے، جہاز پہ جب چڑھے تھے، تو وہ وزیر اعظم کے کمنٹس آپ نے دیکھے تھے کہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ وہ تو اس طرح بیمار تھے، لگ رہا تھا لگے سا رہا تھا کہ شاید پیشنٹ کسی بھی وقت مر سکتا ہے، لیکن وہ جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میں نے اللہ کو دیکھا، میں نے کہا اللہ تیری شان ہے۔ تو پتہ نہیں لندن کا نام سن کے یا جہاز دیکھ کے یا ہوا لگنے سے ٹھیک ہو گیا۔ تو ان دنوں میں بھی لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ لیکن وہ میڈیکل رپورٹس جو ہیں پنجاب گورنمنٹ کی، وہ جو ان کی وزیر صحت ہیں یاسمین راشد، وہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں، یہ بھروسہ ان پہ بھی نہیں کر رہے۔ تو اب خطوط لکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ سر۔ ہاتھ بہت بڑا ہوا ہے، لیکن یہ ہاتھ اکیلی نون لیگ نے نہیں کیا، ان کے ساتھ وہ قوتیں بھی تھیں جن کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے کل کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کل یہ بات کہی کہ ان کو NRO بھی حکومت نے دیا، اور اب وہ چیخ بھی خود رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حکومت نے تو NRO نہیں دیا تھا، ایک تو یہ۔ لیکن آپ تھوڑا ریکال کریں خود کو، آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح میڈیا مینیج کیا تھا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی بس جیسے ابھی گزرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ وہ بہت اب شدید اندازہ کریں نا کہ یہ یہاں تک تھا کہ بھائی ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ 2000 تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن جب وہ یہاں سے گئے ہیں اور اس کے بعد نہ کوئی پلیٹلیٹس کا معاملہ ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، وہ یہ بھی کہا گیا کہ بھائی وہ 24 فروری کو داخل ہوں گے، پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو مجھے ذرائع نے بتائی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کو بالکل ایسے ایزی نہ لیں۔ انہوں نے 30 سال اس پنجاب جو ہے اس ملک کی آبادی کا 62% رقبہ ہے، آبادی ہے نا، رقبہ نہیں آبادی، اس کے اوپر حکمرانی کی، اور وہ سب سے جو پاکستان کی جو طاقتور جس کو آپ کہتے ہیں فورس یا صوبہ، وہ پنجاب ہے۔ جن لوگوں کو فرض کریں انہوں نے کلرکس یا اس طرح کی گریڈ میں لوگ بھرتی کیا، وہ سیکرٹری بن گئے۔ ایک بہت بڑا اثر ہے ان کا۔ ایک تو یہ مجھے کسی دوست نے بتایا تھا، اب میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس میں کچھ وزن لگتا۔ وہ کہا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ جو خون میاں صاحب کا ٹیسٹ کے لیے لیا جاتا تھا، جب وہ لیبارٹری کی طرف جاتا تھا، اس کے درمیان میں وہ خون تبدیل ہوتا تھا، تو وہ کسی اور پیشنٹ کا، وہ کسی اور کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اب یہ دیکھیں نا، یہاں جو اس میرے دوست نے جو بات کی، اس کو یہاں تقویت اس لیے ملتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے 2 جو ہیں وہ انتہائی قابل اعتبار ڈاکٹرز جو تھے وہ بھیجے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود اس کو چیک کریں، لیکن وہ بھی دھوکہ کھا گئے۔ تو اس کا مقصد یہ کہ درمیان میں کہیں نہ کہیں تو کچھ ہوا نا، کیونکہ وہ جو ٹیسٹ آئے تھے وہ تو بالکل لیبارٹری نے ٹھیک دیے تھے، لیکن خون چینج ہو گیا تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مریض کا ارینج کیا گیا تھا، اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر کہانی بھی ہو سکتی ہے، کہانی بھی ہو سکتی ہے، خامخواہ اس پہ کہانی ہو سکتی ہے، اتنا ایزی نہیں ہوتا۔ لیکن سر آپ کے ساتھ اگر وہ فورس جس نے آپ کو اقتدار سے نکالا، اگر وہ کسی اس معاملے پر آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ آپ کو باہر بھیجنا ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے نا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ادھر کچھ نہ کچھ ہوا ہے، خون تبدیل نہیں ہوا، بہرحال کچھ ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، یہ تو ہم بھی سمجھ رہے ہیں، یہ مانا جائے، ایک تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ جتنے یہاں بیمار تھے اتنے وہاں بیمار نہیں ہیں۔ اچھا، اب مجھے بتائیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فواد چودھری صاحب، دیکھیں نا، یاسمین راشد اپنی بات پر اس لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ کیونکہ پہلی بار ہی انہوں نے سروسز ہاسپٹل سے باہر آ کر کہا تھا کہ ان کی میاں صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اب اگر وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہو گیا، تو ظاہر بات ہے ان کے پولیٹیکل کیریئر کا ایشو ہے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا، اور وہ خود اس میں استعمال ہو گئی۔ فواد چودھری کی بات بالکل کنسیڈر کرنے جیسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر کمیٹی بنائیں، تحقیقات کرے،
اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کا اب پتہ لگا. فواد چودھری کی بات میں وزن ہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا, پنجاب حکومت کے ساتھ ہوا, اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے پھر ساتھ. اگر جو انوالو والی بات ہے تو انوالو تو بہت اوپر تک ظاہر ہے. بات ہے, اس تو لیے پھر وہ دیکھیں ان نا, کے خلاف فواد چودھری تحقیقات کر نہیں سکتے ہیں. تحقیقات تو نہیں کر سکتے, لیکن ان کی بات پھر آگے آپ دیکھیں نا, انہوں نے بات تو کر دی لیکن اس کو کسی نے ویسے اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں نا, ہاں تو وہ اردو کا شعر ہے نا, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بالکل. تو اس طرح کے معاملات کی تحقیقات ہونی نہیں ہے, اچھا ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. نہیں, اب میں آپ کو بتاؤں نا, جس طرح یہ تو ہو گیا, یہ تو تھا پہلا مرحلہ. اب یہ بیٹھے رہے, پنجاب حکومت نے اجازت دی, جو انہیں عدالت نے اختیار دیا تھا, جو ان کے پاس قانونی اختیار بھی تھا, ہو گیا. اب پنجاب حکومت نے انکار کر دیا ایکسٹینشن دینے سے ضمانت میں. اب کیا کریں گے؟ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قانونی طور پر پاکستان کی حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ میاں نواز شریف کو یہاں لے آ سکے. اس کا ایک طریقہ یہ کہ جب انہوں نے خط لکھا ہے, اگر وہ چاہے تو اس کو کنسیڈر کرے برطانیہ حکومت, کیونکہ آپ کے پاس مجرموں کے جو ہے وہ تبادلے کا قانون نہیں ہے نا, آپ کا دونوں ممالک کا معاہدہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو الطاف حسین آ جاتا آپ کے پاس, ظاہر بات ہے. اس طرح کے دیگر کیسز بھی ہوئے. اب یہ اگر یہ کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے کہ وہاں جو جوڈیشل ماجسٹریٹ ہے اس کی عدالت کو بھیجے گی, وہاں کی انٹیریئر منسٹری. وہاں جب یہ کیس جائے گا تو پھر ان کو سنا جائے گا. اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو یہاں خود جو ہے جانے کی اجازت دی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہے, اس کا علاج جہاں نہیں ہو سکتا. اب آپ کو وہاں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بندہ جو ہے بیمار نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو یہاں کیس چلے گا, کیس چلے گا نا, تو بہت لمبا کام ہے, لمبا کام ہے. ہاں, لمبا کام. اب یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. دوسرا, آپ کو یہ بتانا پڑے گا حکومت برطانیہ کو کہ اس بیمار شخص کو ہم یہاں سے لے جا رہے ہیں, اور وہاں پر علاج ہے. علاج ہے. پہلے آپ نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے, آپ لے گئے, اب کیسے کہیں گے علاج؟ دوسری بات, اگر چلے ہم اس مفروضے کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ بھائی ساری چیزیں حکومت کے حق میں گئی, ماجسٹریٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیا کہ آپ لے جائیں, ٹھیک ہے. اب میاں نواز شریف کے پاس دو آپشن ہیں, وہاں کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. کہتے ہیں کہ یہ 2 سے 2.5 سال کا مرحلہ ہے, وہاں کیسے چلیں گے؟ تو یہ تو اس حکومت کی جو صورتحال میں ابھی اس وقت نظر آ رہی ہے کہ خود حکومت کے لوگ, اپوزیشن والے, یہ اس میں یقین نہیں رکھتے کہ شاید یہ اپنی آئینی مدت پوری کر بھی لے یا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ 2-2.5 سال کا یہ سلسلہ ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میاں نواز شریف یہاں آنے والے نہیں. تو پی ٹی آئی پھر یہ خطوط اور یہ کچھ نہیں ہوگا سر. یہ اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو کو یہ بات ٹھیک ہے کہ NRO انہوں نے خود دیا تھا, ٹھیک ہے نا, اب انہوں نے خود بھیجا. اب ایشو یہ ہے کہ یہ کیونکہ ان کے پاس اور کوئی مال بیچنے کو تو ہے نہیں, اپنے کارکنوں کو کیا جواب دیں؟ یہ جو مہنگائی, بے روزگاری, یہ جو ریلیف عوام کو نہیں دے سکتے, ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلے دن سے اپوزیشن کو لتاڑنا, دیوار سے لگانا, یہ سارے کام کرنا, کرپشن کا نیریٹو, یہ وہ. اب وہ کیونکہ وہ چلتے لوگوں کی حالت اتنی تنگ ہو گئی, وہ کہتے ہیں یار وہ کم سے کم چور تھا بقول ان کے تحریک انصاف کے, لیکن یہ حالات تو نہیں تھے نا. اب ٹھیک ہے بھائی, ملک بہتر ہو, لیکن ہمارے تو حالات بہت خراب ہو گئے نا. عام آدمی تو یہی سوال کرتا ہے. اب عام آدمی کی جیب سے آپ ملک کے نام پر, آپ کا خیال ہے کہ اب یہ برطانیہ کو جو خط لکھا گیا ہے, اس کے بعد ان کی واپسی سے پہلے, ڈیپورٹ ہونے سے پہلے, یہ وہاں کے عدالتوں میں یہ ہوگا, جائے گا, معاملہ ڈسکس ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہے کہ نہیں, ایسے آپ کا معاہدہ ہی نہیں ہے نا, آپ کا معاہدہ ہی نہیں ہے. معاہدہ نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ معاہدہ نہیں ہے ہمارا. سر ان کو سب پتا, ان کو پہلے دن بھی پتا تھا. تو ایسے ہی خط لکھ دیا وہ اپنے لوگوں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب یہ کس طرح سے آپ پولیٹیکل فیس سیونگ کریں گے. یہ اسی لیے سارا ہو رہا ہے پولیٹیکل فیس. چلیں, ابھی بارش شروع ہو گئی ہے, اگلے پروگرام میں پھر گپ شپ کریں گے. ویورز, کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.